السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ تو ناظرین، ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور گھر میں داخل ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نکاح دیا گیا ہے۔ عورت نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حضرت بی بی فاطمہ کی شادی کی بات کر سکیں گے۔ حضرت علی نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کس طرح شادی کروں گا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں گے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مانگیں گے اور دعوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصرار کرتی رہی، یا تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہو گئے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجوع سے کچھ نہ کہہ سکے اور وہ خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، علی کیسے آئے ہو؟ کیا کوئی کام ہے؟ حضرت علی نہ بولے اور حیا و شرم کے مارے چپ رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام نکاح دینے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس اس کو حلال کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بخت کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، حضور پر نور کی پوشاک تم سے اس زیادہ ذرہ کا کیا جو میں نے تمہیں ہتھیار کے طور پر دی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو میرے پاس ہے، اس ذرہ کی قسم جسے قبضے میں میری جان ہے، وہ ذرہ حتمی ہے جس کی قیمتی 400 دینار آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ تیری شادی اس سے کر دی جائے گی، یہ ذرہ بیچ آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ بیچنے کے لیے بازار گئے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ وہ ذرہ بیچ دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت پتہ چلی تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ خرید لی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی نکاح پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح میں تحفے کے طور پر وہی ذرہ واپس کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت علی کے ساتھ رخصت کیا۔ حضرت بی بی فاطمہ اپنے شوہر کے گھر میں داخل ہوئی تو ایک تکیہ کھڑا اور کوزے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اور زمین پر پتھر کا فرش بچھا ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، جب تک میں نہ آؤں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ تھوڑی دیر بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لانے کا حکم دیا۔ پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی دعا اور ذکر وغیرہ پڑھا۔
جو کچھ پڑھا اللہ کو منظور تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چھڑک دیا۔ پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو وہ حیا و شرم کے مارے اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوئی حاضر خدمت پیش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی وہ پانی چھڑکا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یاد رکھو میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو مجھے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے واپس تشریف لے گئے کہ اپنی اہلیہ کو لو اور ان دونوں کے لیے دعا کرتے رہے، اور حضرت علی سے کہا کہ تم اب ایک پیغمبر کی بیٹی کو بیاہ لائے ہو۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بی بی فاطمہ الزہرا کے نکاح صفر کے مہینے میں ہوا۔ پھر ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ رجب کا مہینہ تھا۔ ایسے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3 شوال کا مہینہ بھی تھا۔ ہاں تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ کا نکاح اسی طرح مکمل ہوا۔ ہاں تو اب کمنٹ میں آپ ضرور کہیے کہ ویڈیو کس کے مطابق چاہیے۔ لائک سبسکرائب کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔